بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شارق وقار بکراتیات کے ساتھ سامعین، ایک چینی کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی کھلانے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے۔ یہ کہاوت آج کل کے دور کے حساب سے جو اگر آپ دیکھیں جو ہماری معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اور اس وقت جو خاص طور پہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس کے بعد سے لاک ڈاؤن ہوئے، بزنسز بند ہو گئے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ معاشی سرگرمیاں رکیں، اکنامک ایکٹیویٹیز رک گئیں، لوگوں کی جابس خطرے میں پڑ گئیں، ان کو پے کٹس ہو گئے، تنخواہیں کم ہو گئیں، یا ان کی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ بہت زیادہ مسئلے آئے بزنس بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بزنس مین خود نہیں کما پا رہا تو وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ایشوز یہاں پہ دنیا میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، بہت تشویشناک۔ یہاں ایک بڑی جو خوشائند بات میں بتاتا ہوں کہ جو ہمارے این جی اوز ہیں انہوں نے ان حالات میں بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایمبولینس سروس ہیں اور جو چھیپا ایدی جے ڈی سی وغیرہ جو ہیں یہ اپنے اپنے لیول پہ کوئی راشن پہنچانے میں بڑی زیادہ مہارت دکھا رہا ہے، کوئی ایمبولینس سروسز میں، ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کا نیٹ ورک بہت کام کر رہا ہے، سیلانی ہیں، یہ سب اپنی جگہ شاید حکومت سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کار خیر میں ہمارے ہاں کے لوگ بھی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک اہم بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ شاید جو ہے حکومتوں سے زیادہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ ان این جی اوز پہ زیادہ آ جاتا ہے۔ تو جو اگر اس چینی کہاوت کے پہلو کی نظر میں دیکھیں تو اگر جیسے مثال کے طور پہ کراچی میں ہی دیکھ لیجیے کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی تو کراچی کی آبادی ہے، اگر کراچی کا فی کس ہر بندہ 1 روپیہ مہینے کا صرف دے دے تو 2 کروڑ روپیہ تو یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کسی چھوٹی موٹی فیکٹری لگانے میں لگا دیجیے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی گارمنٹ کی کوئی فیکٹری لگ سکتی ہے 20-25 مشینوں کی، ٹھیک ہے، جس پہ اسٹچنگ کا کام ہو جائے گا تو اس میں کوئی 25-30 کاریگرس کو کام مل جائے گا۔ پھر آپ وہ کپڑے کا بہت سارا جو جہاں سے کپڑا خریدیں گے، جہاں سے دھاگا خریدیں گے تو وہ بزنس بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ اس کو چلانے کے لیے ان کو ظاہر ہے جو 25 خاندانوں کو وہاں سے روزی مل رہی ہے تو دکانوں پہ وہ کپڑا جائے گا، تو ایک سائیکل، اکنامک سائیکل اس سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے 25 سے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 100-150 لوگوں کا جو ہے کام دھندا چلنا شروع ہو جائے گا، اور ان کے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں، تو اکنامک سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ جی ڈی پی میں بھی ان کی آپ کا کنٹریبیوشن آئے گا اور آپ حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی گروسری اسٹور کھولا جا سکتا ہے جس کے اندر اس کے فنڈ بھی مل جائے گا، اور اس سے اس کا مٹیریل وغیرہ ڈال کے جو ہے وہ اس کو بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اور بھی کوئی پیکیجنگ کی انڈسٹری ہے، کوئی دواؤں کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا چینل بن سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کام جو ہیں جو آج کل کی وقت کی ضرورت کے حساب سے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نیٹ ورک بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں کوئی بڑی بسیں جو ہیں جس میں اب جو کرونا کی پوزیشن ہے اس میں جو ہے وہ محدود سیٹیں رکھ کے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے وہ چلائی جا سکتی ہے۔ تو اس میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں جس سے اکنامی میں بھی تیزی آئے گی اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا۔ اب اور یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی ٹرسٹ بنا کے تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے، اس کا آڈٹ بھی ہو جائے گا، اور اس کو ایک شفافیت لا کے اس کا پورا حساب کتاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے تاکہ اس میں شفافیت بھی رہے اور تو لوگوں کا بھروسہ بھی قائم رہے۔ اور یہ جو 1 روپیہ جو ہے وہ مہینے میں نکالنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ اگلے مہینے میں بھی اگر وہ پورے سال جو ہے وہ 1 روپیہ نکالتا رہے ہر مہینے 12 مہینے کے اندر، تو ہر مہینے جو ہے وہ 2-2 کروڑ کا فنڈ جو ہے وہ اس دھندے کو چلانے کے لیے موجود بھی رہے گا۔ اچھا، اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کا سماجی یا اس کا دینی پہلو کیا ہے، تو اس پہ ظاہر ہے وہ مفتیان کرام ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے چیریٹی کا یا اس طرح کے جو سپورٹ فنڈز ہوتے ہیں یہ کیا صرف جو ہیں کینسر کے ہسپتال بنانے کے لیے کام آ سکتے ہیں یا راشن بانٹنے کے لیے کام آ سکتے ہیں، یا ان سے کوئی جو ہے وہ بزنس وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو باعزت روزگار بھی مل سکے۔ اس پہلو پہ جو ہے وہ علماء ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حل سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ خود ہی تھام لیں
اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کر لیں جس سے معاشی سرگرمیاں بھی تیز ہوں، لوگوں کو روزگار بھی مل جائے اور ہم اپنی ملک کی نیشنل اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور ظاہر ہے ملک چلانے کے لیے حکومتوں کو ٹیکس تو چاہیے ہی چاہیے، تو کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں آتا تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور باتیں اچھی لگیں تو چینل کو ضرور لائک کیجیے گا.